دیکھو میرے بھائیوں، جنت تو اللہ نے صحابہ کے لیے جو جنت بنائی ہے اور تابعین کے لیے جو جنت بنائی ہے اور اولیاء کے لیے جو جنت بنائی ہے، جنت تو وہی ہے نا. اس میں مختلف درجے ہوں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کے لیے جنت محلوں والی ہوگی اور ہم چونکہ اس دور میں ہے تو گرے پڑے ہم لوگوں کو جھونپڑے ملیں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. ہمیں وہی جنت ملے گی جو ان کو ملنے والی ہے. ان کا 8 سٹار ہوگا تو ہماری 5 سٹار ہوگی انشاءاللہ. مگر جنت تو ہمیں وہی ملے گی. اب جنت وہی ملے گی تو جنت ملتی ہے ان کو جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. اب ان کی زندگی میں مجاہدہ بہت زیادہ تھا، ہم مجاہدہ نہیں کرتے. وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ معاذ بن جبل جب وہ طاعون امواس میں، جب وہ پلیگ میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتا تھا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو زندہ رہنا چاہتا تھا. اور پھر فرمایا کہ میں اس لیے زندہ رہنا نہیں چاہتا کہ میں نہروں کو جاری کروں، میں باغوں کو لگاؤں اور باغات کو آباد کروں، اورچرڈز کو آباد، اس لیے میں زندہ رہنا، بڑے بڑے مکان اس لیے نہیں زندہ رہنا چاہتا تھا. پھر کیوں؟ کہ میں تو اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ گرمی کے دنوں میں پیاس کو برداشت کروں روزہ رکھ کر. اور خود جو ہے خود کیا ہے؟ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. حلال اور حرام کے بارے میں معاذ بن جبل سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. لیکن جب مر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کیوں رہنا چاہتا تھا؟ نمبر 1 اس لیے کہ میں گرمی کے موسم میں روزے رکھوں، نفل روزے رکھوں اور پیاس برداشت کر کے تجھے راضی کروں. اور نمبر 2 میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ علماء کی صحبتوں میں جا کر بیٹھوں اور ان سے استفادہ کروں علمی اور روحانی. اتنا بڑا عالم دوسرے علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے زندہ رہنے کی تمنا کر رہا ہے. تو یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہ تو یہ وہ لوگ تو مجاہدہ کرتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے، لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے، ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. تو ان کو تو بڑی بڑی جنتیں ملتی تھی. اب مجھے اور آپ کو کیسے ملے گی؟ میں اور آپ تو مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مجاہدہ نفس کے خلاف. تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کسی پر غلط مقدمہ ہو جاتا ہے، کسی پر برا پڑوسی مسلط ہو جاتا ہے الگ، کسی کو رزق کی تنگی میں مبتلا اللہ کرتے ہیں. اور اس طرح اس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے اللہ اپنی طرف سے صبر کی توفیق دیتے ہیں. تو ان کا والنٹری مجاہدہ تھا، اختیاری، اور ہمارا انوالنٹری مجاہدہ، غیر اختیاری. لیکن مجاہدہ انہوں نے بھی کیا، مجاہدہ ہم نے بھی کیا، ہم سے بھی اللہ کرواتے ہیں. وہ اپنے اختیار سے مجاہدہ کرے. جیسے ایک سیانہ اور شریف بچہ ہے، وہ ہوم ورک وغیرہ سب کرتا ہے تو وہ والنٹریلی محنت کر کے GCSE پاس کرتا ہے. اور دوسرا شریر بچہ ہے تو باپ کہتا ہے ادھر آ، چل ہوم ورک کر بیٹھ جائے یہاں، ان سے انوالنٹری محنت کرائی جائے، یہ بھی GCSE پاس کرتا ہے. تو ایک اپنے اختیار سے پاس کرتا ہے، دوسرا بائی فورس، لیکن دونوں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آگے جا کر کے دونوں ڈاکٹر بنتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ان حضرات سے اختیاری مجاہدہ کراتے تھے. ہمارے زمانے کے اولیاء سے بھی اختیاری مجاہدہ اور ہم سے غیر اختیاری انوالنٹری مجاہدہ کہ میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے، بیٹھ یہاں، ڈیٹینشن تیرا، اب چل اور یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، تجھے انہی کے ساتھ جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں. تجھے دعا کرتا ہے کہ اللہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت عطا فرما جنت میں. تو مجاہدہ تو کرتا نہیں، اب میں تجھ سے مجاہدہ کراتا ہوں. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اختیاری مجاہدے سے بڑھ کر غیر اختیاری مجاہدہ ہے. والنٹری مجاہدے سے بڑھ کر غیر اختیاری مجاہدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والنٹری مجاہدہ میں تو انسان اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی پریپیئر کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ روزانہ تہجد پڑھوں گا، میں انشاءاللہ ایام بیت کے روزے رکھوں گا، اختیاری. اور غیر اختیاری میں کہ نہیں چاہتا پھر بھی ہاسپٹل میں اللہ بھیج دیتے ہیں، گھر آنا چاہتے ہیں پھر بھی ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا 2 ہفتوں تک، جبر کر کے اللہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. اب وہ گھر آنا چاہتا ہے مگر 1 سال 2 سال 3 سال جیل میں اللہ بٹھا دیتے ہیں. یہ غیر اختیاری مجاہدہ کروا کر اللہ تعالی ہمیں بھی اسی جنت کا مستحق بناتے ہیں جس جنت کے صحابہ اور تابعین مستحق ہوئے تھے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، ان مضامین کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور مستحضر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
ہاں فطری طور پر کچھ تھوڑے بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں ایسا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ سے دعا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ ہے، دین میں کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ۔ دنیا میں مصیبت آئی ہے، لا تجل مصیبتنا فی دیننا، دعا ہے یہ کہ اللہ مصیبت دین میں مت لانا، دنیا میں آئے کوئی حرج نہیں، دنیا میں مصیبت، دین میں مصیبت نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔